کیا عمران خان کا جنرل فیض سے سیاسی تعلق نہیں تھا؟ عمران خان کے بیانیے میں جنرل فیض کا انپٹ ہوتا تھا؟ باجوہ کا آشیرواد کب تک حاصل رہا؟ تحل کا خیز تجزیہ۔ سینئر تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ عمران خان فیض حمید سے اظہار لا تعلقی کر رہے ہیں۔ عمران خان کے بیانیے میں جنرل فیض کا انپٹ ہوتا تھا۔ جب جنرل عاصم منیر کی تقرری ہو رہی تھی اس وقت ایک بہت بڑی لیول کی سازش یا سبوتاژ کرنے کی کوشش کی گئی۔ 9 مئی تو دوسری کوشش تھی۔ پہلی کوشش تو جنرل عاصم منیر کے خلاف کی جا چکی تھی جب ان کی اپوائنٹمنٹ ہو رہی تھی۔ سینئر صحافی اور تجزیہ کار عمر چیمہ نے کہا کہ آنے والے دنوں میں اس بارے میں کچھ اہم پیش رفت ہو سکتی ہے، کچھ چیزیں ہو رہی ہیں، آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے کوئی پریس کانفرنس ہو جائے۔ مجھے مزہ خیز بات لگی کہ عمران خان نے کہا کہ میرا فیض حمید سے پروفیشنل تعلق تھا، سیاسی تعلق نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ جنرل فیض جب کور کمانڈر پشاور تھے اس وقت بھی رابطوں کا سلسلہ برقرار تھا۔ بعض اوقات یہ ہوتا تھا کہ خیبر پختونخوا کے سینئر ترین لوگ پشاور سے بنی گالا پیغام لے کر آتے تھے۔ ان کا تعلق اب تک نہیں ٹوٹا تھا، وہ موجود تھا، حتیٰ کہ عمران خان کے ساتھ بھی تعلق موجود تھا، ان تک بھی پوری پیغام رسائی ہوتی تھی، ان تک جنرل فیض کی طرف سے انپٹ بھی جاتا تھا۔ ان کی جو آرمی کی ہینڈلنگ ہے کہ آرمی کو کس طرح ڈیل کرنا ہے اور ہمارا بیانیہ کیا ہونا چاہیے، اس میں بھی ان کا کافی انپٹ تھا جس کی بنیاد پر عمران خان اپنا پورا بیانیہ کرتے تھے۔ عمر چیمہ نے کہا کہ اس میں صرف جنرل فیض حمید ہی نہیں تھے اور بھی لوگ تھے۔ جنرل فیض سب سے نمایاں بھی تھے، ان کا ایک لیڈ رول تھا، ان کو بار بار وارننگ بھی دی گئی تھی۔ کچھ لوگ درمیان میں اس چیز کو روکنے کی بھی کوشش کرتے تھے کہ چیزیں اس شدت تک نہ جائیں جہاں کورٹ مارشل ہو۔ تجزیہ کار نے مزید کہا کہ ان کے اختلافات دشمنی کی سطح پر بھی تھے، کافی شدید اختلافات تھے۔ جب نوبت یہاں تک آ جائے کہ میں ہوں یا یہ ہے، اس کے باوجود کورٹ مارشل کا فیصلہ کرنا بہت بڑا فیصلہ ہے۔ پی ٹی آئی کے سیکریٹریٹ سے جو چیزیں ملی ہیں ان میں کمپیوٹر اور فون بھی ہیں، ان میں سے جو ریکارڈ نکالا ہے اس کے بعد یہ ایک ٹریگر تھا کہ اب بہت ہو گئی ہے۔ سینئر صحافی اور تجزیہ کار منیب فاروق نے کہا کہ جب جنرل عاصم منیر کی تقرری ہو رہی تھی اس وقت ایک بہت بڑی لیول کی سازش یا سبوتاژ کرنے کی کوشش کی گئی۔ یہ میرا تجزیہ نہیں تھا، یہ خبر تھی، میں نے اس خبر میں لکھا بھی تھا، بہت سی مجبوریاں تھیں جن کی وجہ سے بہت ساری انفارمیشن ہونے کے باوجود آپ بہت ساری باتیں نہیں کر پاتے۔ انہوں نے کہا کہ جنرل فیض حمید اس سارے پروسیس میں بڑے متحرک تھے، جنرل باجوہ کا بھی آشیرواد انہیں حاصل تھا، انہوں نے پوری ایڑی چوٹی کا زور لگایا تھا کہ جنرل عاصم منیر پاکستان کے آرمی چیف نہ بن سکیں۔ جن امکانات کا میں نے ذکر کیا اور وہ جو سٹوری تھی، اب چونکہ وقت گزر گیا ہے میں محتاط طریقے سے اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں کہ طاقتور لوگوں کی ایک بیٹھک تھی جس کے اندر گفتگو کی گئی تھی۔ منیب فاروق نے کہا کہ جنرل باجوہ ان دنوں جو کچھ کر رہے تھے اس کا بھی بڑا واضح ریفرنس تھا۔ اس کے اندر ڈسکشن کی گئی کہ کسی طرح ہم نے آؤٹ ڈو کرنا ہے۔ نمبر 1 جو جنرل ہیں جنرل عاصم منیر، کوشش کرنی ہے انہیں آرمی چیف نہیں بننے دینا۔ اس بات کا بھی امکان ظاہر کیا گیا کہ اگر وہ آرمی چیف بن گئے اور جتنے دور جنرل فیض اور جنرل باجوہ چلے گئے ہیں تو یہ امکان رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا کہ جنرل فیض حمید کو فیلڈ کورٹ مارشل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ یہ اس وقت ایک خبر تھی اور جتنے محتاط انداز میں اس کو میں کور کر سکتا تھا میں نے اس کو لکھا۔ انہوں نے بتایا کہ پاکستانی فوج میں ایک سوچ بن رہی تھی، باجوہ اصرار کر رہے تھے کہ جنرل فیض کا نام ڈراپ کر دیتا ہوں تو آپ جنرل عاصم منیر کو نہ بنائیں، آپ کسی تیسرے شخص کو بنا دیں جو بھی اس وقت لسٹ میں تھے۔ یہ بات طاقتور لوگوں کے درمیان تھی۔ اگر جنرل عاصم منیر پاکستان کے آرمی چیف بن گئے تو اتنا واضح اور کلیئر ثبوت موجود ہے اس سازش کا کہ جنرل فیض حمید کا کورٹ مارشل ہو سکتا ہے۔ اس کا جو سیاسی زاویہ تھا اس کا براہ راست گٹھ جوڑ پاکستان کی فوج کے پاس یہ شواہد موجود ہیں۔ اس کا براہ راست گٹھ جوڑ جنرل فیض حمید اور عمران خان کی جماعت کے اندر سے نکلتا ہے۔ پاکستان آرمی ایکٹ کی خلاف ورزی بھی اس کے اندر کی گئی اور وہ اسی کے زمرے میں آتی ہے۔ تاثر یہ ملتا ہے کہ جنرل فیض حمید کا پی ٹی آئی کے بہت سے لیڈران سے براہ راست رابطہ تھا۔ 9 مئی کا تعلق عمران خان سے 2022 کے آخر سے جوڑا جا رہا ہے۔ جنرل فیض حمید پر معاملہ رک نہیں جاتا، عمران خان سے بھی جوڑا جاتا ہے۔